بلکہ واقعہ یاد آ گیا ہمارے ملتان، ان کے شاگرد آپ کے یہاں فیصل آباد تک بھی پہنچے اور ان کا ایک نام ہے قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد فیصل آباد میں تشریف لائے اور یقیناً وہ آپ سب حضرات کے سرپرست ہیں، سب جانتے ہیں آپ انہیں، تفصیل کا وقت نہیں، زیادہ گہرائی میں جاؤں۔ قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کے غالباً والد محترم حافظ رحم علی، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ حافظ تھے، بڑی اچھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان کے کچھ کھیت تھے، وہ اپنے کھیتوں میں ہی رات کو سوتے تھے، سریکی ہماری زبان میں کھو کہہ دیتے ہیں، ڈیرا کہہ دیتے ہیں دیہاتوں میں، تو رات کو وہاں سویا کرتے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت چور چوری کرنے کے لیے آئے، گائے بھینس بیل وغیرہ چوری کرنے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، وہ چور ڈر کے بھاگ گئے کہ اندر آدمی جاگ رہا ہے۔ اگلے روز آئے، پھر تلاوت ہو رہی ہے، وہ ڈر کے بھاگ گئے، پھر تیسرے دن آئے، پھر تلاوت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ریکی کی کہ یہ بندہ دن میں بھی جاگتا ہے، رات کو بھی جاگتا ہے، سوتا کس وقت ہے؟ ایک آدمی دن کے وقت آیا اور کہنے لگا حافظ جی دن میں بھی نہیں سوتے، رات کو بھی نہیں سوتے، آپ سوتے کس وقت ہو؟ دن میں پڑھاتے ہو، رات کو پڑھتے ہو، نیند نہیں آتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا بھی بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم چور ہیں، رات کو چوری کرنے آتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہو۔ فرمانے لگے کہ پہلے تو میں نیند میں تلاوت کرتا، اب مجھے پتا چل گیا کہ چور آتے ہیں، اب سوؤں گا نہیں، جاگتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ تو جو جاگتے بھی تلاوت کریں، رات کو سوتے بھی تلاوت کریں، وہ قبر میں تلاوت نہیں کریں گے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اساتذہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے طلبہ یہ صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں وہ مالدار صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ مالدار صحابہ اکرام غریب صحابہ اکرام کا تعاون کیا کرتے تھے، مسافر طلبہ کا، غریب صحابہ اکرام کا یہ لوگ تعاون کیا کرتے تھے۔ جس طرح وہ تینوں طبقات، امام الانبیاء تو تمام جنتیوں کے سردار ہیں، وہ پڑھنے والے صحابہ بھی جنتی، تعاون کرنے والے صحابہ بھی جنتی، اسی طرح یہ اساتذہ بھی جنتی، یہ طلبہ بھی جنتی، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ بھی جنتی۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، عرض کرتا چلوں، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں یوں ہی آ کر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جس طرح یہ طلبہ آیا کرتے ہیں۔ ان طلبہ کا ایک مقصد ہے، صحابہ اکرام کے دو مقصد ہوا کرتے تھے۔ طلبہ کا ایک مقصد یہ ہے، یہ اپنا سبق پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید یاد کر لینا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بن جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ دو مقصد لے کر آتے تھے، ایک مقصد تو یہی تھا ہمیں قرآن مل جائے، ہمیں رسول اللہ کا فرمان مل جائے، ہمیں دین مل جائے، اللہ کا کلام قرآن مجید مل جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوا کرتا تھا، صحابہ اپنے گھر سے سوچ کر نکلا کرتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو سکے امام الانبیاء کی خدمت میں بیٹھ کر امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت کیا کریں۔